اور 2 ان کے بیٹے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو مباہلہ ہوا تھا اور حضور علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے تھے، صحیح حدیث پاک میں ہے، سیاستہ کی حدیث میں، کہ حضور نے یمنی چادر اڑی ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی ان تمام کو اپنی چادر میں داخل کیا، علی، فاطمہ اور حسنین کو، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ جس وقت ہم اہل بیت کا نام لیتے ہیں تو اہل بیت، بیت عربی میں کہتے ہیں گھر کو، اور اہل کہتے ہیں والے، گھر والے۔ تو بیت جو ہے نا گھر، وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہے بیت نسب، ایک ہے بیت مسکن، جب اس کو بیت سکنا بھی کہہ سکتے ہیں، بیت سکنا، اور ایک ہے بیت ولادت۔ بیت نسب کیا ہے؟ بیت نسب یہ ہے کہ جو نسب کی وجہ سے رشتہ داری بنتی ہے، یعنی کہ باپ دادا کی وجہ سے رشتہ داری بنتی ہے، وہ بھی اہل بیت ہیں، ان کو اہل بیت نسب کہا جاتا ہے۔ جو شخص ان کے باپ اور ان کے دادا کی وجہ سے ان کا جو رشتہ داری ہوئی، چچا وغیرہ جو ہیں، تو یہ بیت اہل بیت ہیں، اور یہ اہل بیت نسب ہیں۔ اور ایک ہے اہل بیت سکنا، اہل بیت مسکن، اور ایک ہے اہل بیت ولادت۔ تو اہل بیت سکنا وہ ہے کہ جو رشتہ ازدواجیت میں منسلک ہو کر جو خاتون وہاں آئی ہے اور ان کی بیوی بن گئی ہے، وہ بھی اہل بیت ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں اہل بیت سکنا یا اہل بیت مسکن۔ تو بیوی اہل بیت، بیوی گھر والی، ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے معنی کرتے ہیں گھر والی، اور اہل بیت کا معنی بھی گھر والے۔ اور ایک ہے اہل بیت ولادت، یعنی اب اس رشتہ ازدواجیت کی وجہ سے جو اولاد ہوئی تھی، بیٹا بیٹی، تو وہ بھی اہل بیت ہیں، اور ان کو اہل بیت ولادت کہتے ہیں۔ اب جب اہل بیت کا معنی لیا جائے گا تو اس اہل بیت سے مراد 3 یہ گروہ ہوں گے، اہل بیت ولادت بھی، اہل بیت سکنا بھی، اور اہل بیت نسب بھی۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو خارج کر دیا جائے تو اہل بیت کا جو مفہوم ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، لیکن وہ اپنی اسی بچپن کے اندر فوت ہو گئے، کیونکہ وہ خاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا، آپ پر نبوت کا ختم ہونا، یہ ایک ضروری امر تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ ایک اٹل فیصلہ تھا۔ اور اگر حضور کا بیٹا ہوتا، یہ ہے نا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو کیا سوال پیدا ہوتا ہے جو اللہ کا رسول ہے وہ کسی کا باپ نہیں ہو سکتا؟ سابقہ انبیاء کرام تو آئے ہیں جو رسول بھی ہوئے اور ان کی اولاد بھی ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ یعنی بیٹا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، عطا بھی کیے اور بلا لیا۔ وجہ کہ یہ تھی کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرف نہ آئے۔ سابقہ اگر حضور کا بیٹا ہوتا، اور حضور چونکہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کے اندر مہر ثبت کر دی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ارشاد میں فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر حضور کا بیٹا ہوتا تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا
کہ بے شک ہمارے نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بڑی ہے، لیکن ایک جہت میں کمی یہ ہے کہ سابقہ انبیاء کرام جو آئے ان کا بیٹا بھی نبی بنا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نبی نہیں بنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعتراض جو ہو سکتا تھا، کوئی کہہ سکتا تھا کہ محمد کا بیٹا بھی نبی ہوتا، رسول ہوتا، تو چونکہ حضور پر نبوت ختم تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ لہٰذا حضور علیہ السلام کی بیٹی جو ہے، بیٹی ہیں، 4 بیٹی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی اہل بیت ولادت ہیں، آپ کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں، وہ آپ کی اہل بیت ہیں۔ لیکن جو بات بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب بیٹی کا بیاہ ہو جاتا ہے، جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ بیٹی تو ہے اپنے والدین کے گھر کے لیے، وہ ابھی بھی جب تک زندہ ہے وہ اپنے اہل بیت ہے اپنے والدین کے گھر کے لیے، لیکن جو بیٹی کی اولاد ہوتی ہے نا، وہ اپنے نانا کے لیے، نانی نانا کے لیے وہ اہل بیت نہیں ہوتے، وہ اپنے باپ کے لیے اہل بیت ہوتے ہیں۔ لیکن آقا علیہ السلام نے اور رب کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر، جس کو تفصیل کے ساتھ میں نے گرامر کے ساتھ گزشتہ جمعۃ المبارک پر بیان کیا، کہ امہات المومنین کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤنث کو سیغے کے چھوڑ کر مذکر کا صیغہ بیان کیا، اور حضور علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ اس اہل بیت سے مراد کون ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انا علی فاطمہ وابناہما، میں، علی، فاطمہ اور ان کے 2 بیٹے ہیں۔ تو لہذا حضور علیہ السلام نے یہ فرما دیا۔ تو اب مسئلہ یہ ہو گیا، مسئلہ یہ بن گیا کہ اہل بیت جو ہے نا، حالانکہ یہ بات کوئی مشکل تو نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ گھر والی تو پہلے ہی گھر والی ہے، ان کو تو اہل بیت سے کوئی نکال ہی نہیں سکتا۔ لیکن جس وقت حضور نے یہ فرمایا یہ میری اہل بیت ہے، تو کچھ ذہنوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اہل بیت صرف حضور علیہ السلام کی بیٹی اور ان کی اولاد ہے، اس کے ماں سوا حضور کی ازواج اہل بیت نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، ان لوگوں نے اپنے ذہنوں پر اختراع کیا کہ اہل بیت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور ان کی اولاد ہے، جبکہ اہل بیت بیویاں پہلے ہی اہل بیت ہوتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی وقت بھی حضرت سلمہ نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ میں بھی اہل بیت پہ ہوں، فرمایا تم تو پہلے ہی خیر پر ہو، یعنی تم تو پہلے بھی اہل بیت کے اندر داخل ہو۔ اور ایک حضور کا کرم دیکھیے، حضور کی رحمت للعالمین دیکھیے، ایک صحابی جو حضور کے گھر میں کام کاج سودا سلف لایا کرتا تھا، جب کی ضرورت پڑتی تھی کچھ لے آتا تھا، حضور کچھ دیتے تو دے آتا تھا، حضور کا غلام تھا ابو ذر غفاری، حضور نے اس کو بھی فرمایا تو بھی میرا اہل بیت ہے، میرے گھر کا ایک فرد ہے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو گھر کا فرد ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی حضور کی اہل بیت ہیں، حضور کی بیٹی اور ان کی اولاد بھی اہل بیت ہے، اہل بیت ہے۔ لیکن یہ طبقاتی کشمکش، یہ کچھ ایسے تاریخی واقعات ہوئے جس کی وجہ سے امت دو گروہوں میں بٹ گئی، 2 گروہ۔ شروع میں تو چھوٹے گروہ تھے، اور ابھی بھی سواد اعظم کے مقابلے میں وہ چھوٹے ہی ہیں، وہ پھر 2 گروہ میں بٹ گئی۔ ایسا ہوا کہ انہوں نے نسبت مصطفیٰ کو نظر انداز کر دیا، نسبت مصطفیٰ کو۔ ان نادانوں کو یہ علم نہ ہوا، یہ سوچ نہ سکے کہ اگر اہل بیت کو عظمت ملی ہے تو حضور کی نسبت سے، صحابہ کرام کو نسبت ملی ہے تو حضور کی نسبت سے، عظمتیں دونوں کو جو ملی ہیں حضور علیہ السلام کی نسبت سے ملی ہیں۔ لیکن ایک کا جھکاؤ ہو گیا صرف فاطمہ اور ان کی اولاد کی طرف، اور ایسا جھکاؤ ہوا کہ اس محبت کے اندر اس قدر چلے گئے کہ ان کے ذہنوں سے صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کا تذکرہ، صحابہ کرام کا وہ مقام جو رب کائنات نے السابقون الاولون،
جو قرآن مجید نے جا بجا پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مقام بتایا ہے، ان کا مرتبہ بیان کیا ہے، وہ ان کے ذہن سے محو ہو گیا، اور جھکاؤ صرف ایسا ہوا اس طرف اہل بیت فاطمہ اور ان کی اولاد کی طرف کہ انہوں نے یک طرفہ فیصلہ کر لیا کہ بس ان کے مقابلے میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بعضوں کا پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے صحابہ کرام کا علم بلند کیا، اور ان کے رد عمل میں یہ بات آئی، اور انہوں نے پھر ہر مقام پر صحابہ کرام کا یہ علم بلند کیا، یہاں تک کہ وہ اہل بیت کو بھول گئے، اور ابھی بھی پہلے تو پہچان یہ ہوتی تھی کہ اگر جانو نہ کسی کا، ایک محفل میں بیٹھے ہو تو تذکرہ شروع کر دو اہل بیت کا، تو جس کو دیکھو کہ وہ اہل بیت کے تذکرے پر جس کا چہرہ مرجھا رہا ہے، جس کا چہرہ جو ہے وہ عجیب قسم کا ہو رہا ہے، تیور بدل رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، پہچان تھی۔ اور صحابہ کرام کا تذکرہ کرو، اور اس محفل کے اندر، اس مجلس کے اندر، آپ کے اکٹھ کے اندر اگر صحابہ کے تذکرے سے چہرہ مرجھا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ صحابہ کا وفادار نہیں ہے۔ لیکن آج کل تو یہ بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آج کل تو معاملہ بالکل عیاں ہو گیا ہے۔ وہ یہ کہ آج کل تو وہ گروہ جنہوں نے جھکاؤ کیا اہل بیت کی طرف، تو انہوں نے ایسا جھکاؤ کیا کہ پورے سال کے اندر نہ وہ صحابہ کرام کا کوئی جلسہ کرتے ہیں، نہ وہ نبی کی سیرت کا جلسہ کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کا نام ان کی زبان پر آتا ہے تو احترام کے ساتھ نہیں آتا ہے، اور بلکہ اس سے بڑھ کر اگر کوئی لٹریچر چھپتا ہے تو ان میں صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ عیاں ہے، ہر کسی کو پتہ ہے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ وہ بالکل یک طرفے ہی ہو گئے۔ اور دوسری طرف کیا ہے، صحابہ کرام سے محبت کرنے والے جو رد عمل آیا تھا اس میں یہ آیا کہ اگر محرم کا مہینہ بھی ہو، نواز رسول کی شہادت کا مہینہ بھی ہو، اہل بیت اطہار کا مہینہ بھی ہو، وہ اپنی مسجدوں کے اندر اہل بیت اطہار کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ دونوں طرف سے یہ باتیں آئیاں ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ شروع سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک ایک سواد اعظم ایسا بھی رہا تھا اور ابھی ہے اور رہے گا کہ جو ان دونوں کو معتدل مقام پر رکھتا ہے، جو کسی کا مقام ہے اسی مقام پر جانتا ہے، نہ وہ صحابہ کی توہین کرتا ہے، نہ وہ اہل بیت اطہار کی توہین کرتا ہے۔ وہ سواد اعظم جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے ارشاد کے اندر فرمایا تھا کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہو جائیں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ تمہاری جو نسبت ہے نا وہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت یہ ہے کہ جیسے عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے متبع وہ ان کی محبت میں ایسے بڑھ گئے تھے کہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا، تو تیرے معاملے کے اندر بھی میری امت اس طرح کرے گی۔ اور وہ واقعہ آیا، حضرت علی نے خود فرمایا میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہو جائیں گے، ایک میری محبت کے اندر اس قدر بڑھ جائے گا کہ اپنی حد کو کراس کر جائے گا، میری محبت میں مجھے زیادہ سے زیادہ، نبی سے بھی زیادہ، یعنی کہ وہ مجھے مقام دے گا، یعنی حد سے بڑھنے والا جو گروہ ہے وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، اور ایک بغض کی وجہ سے گمراہ ہو جائے گا، میرے ساتھ بغض کی وجہ سے۔ تو آج دیکھیں نا کہ آج تو کھلم کھلا میڈیا کا دور ہے نا، سوشل میڈیا کا، وہ بڑے بڑے کلپ آ رہے ہیں۔ وہ ایک ذاکر جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ تم علی کون ہیں؟ تو کہتے ہیں علی خدا ہے۔ علی خدا نہیں ہے، خالق خدا ہے۔ یہ کلپ پڑھا ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ لیکن کیا ہے، وہ بھرا مجرا ہے، بھرا پورا پنڈال بھرا ہے، اور اس غلط بات پر، مشرکانہ بات پر وہ بڑے بڑے لوگ نعرے لگا رہے ہیں، واہ 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 واہ۔ وہ مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کمنٹ میں، یہ ویڈیو چڑھتی ہے نا چونکہ اس پر اپنا سوشل میڈیا پر، تو کوئی لکھتے ہیں مولانا صاحب یہ آپ کی تقریر جب ہو رہی ہوتی ہے
تو کیا ہم وہاں لوگ نہیں ہوتے ہیں؟ ہم نے کبھی کسی کی سبحان اللہ نہیں سنی، کوئی آواز نہیں سنی؟ تو یہ ہلچل، یہ واہ واہ، اب وہ جھوٹے ہیں لیکن شور شرابہ زیادہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایسی بات کرنے سے کیا ہو گئی؟ وہ گمراہ ہو گئے نا، جو حضرت علی نے فرمایا تھا بات معتدل کی ہے۔ میں کسی پر تنقید نہ کرتا ہوں، نہ میرا وتیرہ ہے، میں آپ احباب کو اپنا سبق سنا رہا ہوں کہ کرنا کیا چاہیے، کرنے کی بات کیا ہے۔ کرنے کی بات یہ ہے کہ دونوں کی نسبت ہے حضور علیہ السلام سے۔ حضور کی ذات محور و مرکز ہے ایمان کا۔ صحابہ کو عزت ملی ہے تو حضور کی وجہ سے ملی ہے، اہل بیت اطہار کو عزت ملی ہے تو حضور کی وجہ سے ملی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ اب جب دونوں کو حضور کی نسبت سے ملی تو مومن کا وتیرہ طریقہ یہ ہو کہ وہ حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرے، حضور کے اہل بیت سے بھی محبت کرے، حضور کے اہل بیت سے محبت کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دونوں فیض یافتہ ہیں، یہ دونوں فیض یافتہ ہیں۔ دیکھیں نا صحابہ کرام کی کتنا بڑی عظمت ہے۔ صحابہ وہ بھی ہیں جن کے بارے اللہ نے فرمایا السابقون الاولون، وہ سب قتلے جانے والے، وہ سب سے پہلے ایمان میں آنے والے۔ علماء کرام نے اس کے کئی درجات کی بتائے ہیں، 10 درجے بتائے ہیں کہ سب سے پہلے صحابی جو ہیں وہ ان کا یہ مقام ہے، پھر ان کے بعد یہ درجات جو ہیں یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ نفس صحابیت میں تو سب برابر ہیں، لیکن مقام کے اعتبار سے برابر نہیں ہوتے، کوئی بھی نہیں ہوتا۔ آپ جو ہم بیٹھے ہیں سارے، تو کیا ہم دولت، عزت، اپنے مال، اپنے ذہن، سوچ بچار کی وجہ سے سب برابر ہیں کیا؟ نہیں ہے نا۔ انسان ہونے کے سب برابر، انسان ہونے کے ناطے سے سب برابر، لیکن رب کریم کی تقسیم ہے، اس نے کسی کو دولت عطا کر دی، کسی کو غریب بنا دیا۔ رب کی تقسیم ہے، کسی کو عقل سلیم عطا کر دیا اور کوئی روڈوں پر بھولا بنا پھرتا ہے، دیوانہ بنا پھرتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے سبھی برابر ہیں، لیکن مرتبے کی وجہ سے برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام کی ازواج کو بھی اگر دیکھیں، نبی ہونے کے وجہ سے سب برابر ہیں کہ نبی ہیں، لیکن رتبے سب کے برابر نہیں، رتبے میں فرق ہے۔ رب کائنات نے لمحے لمحے کی بات کریں، سارے ہفتے کے دن 7 دن 8 دن جو ہوتے ہیں سارے دنوں کے اعتبار سے برابر، مگر کیا خیال ہے جمعہ کا دن افضل ہے یا نہیں ہے؟ رات کا لمحات سارے برابر، لیکن وہ تہجد کا ٹائم اس رات کے لمحات میں سے افضل ہے یا نہیں ہے؟ مہینے سارے برابر، لیکن بتائیے رمضان المبارک کا مہینہ افضل ہے یا نہیں ہے؟ ارے پہاڑ دنیا کے اندر سارے عظمت والے ہیں، لیکن غار حرا جس میں حضور پر وحی نازل ہوئی اس کی عظمت کیا ہے؟ غار ثور جس کے اندر حضور نے سکونت اختیار کی اس کا مقام کیا ہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہ صفا مروہ کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں جن کی نسبت ایک اللہ کی ولیہ سے ہو گئی تھی، ان پہاڑیوں کے مقام کیا ہے؟ تو فرق ہے نا ہر چیز کے اندر، ہر میں فرق ہے۔ صحابہ سبھی برابر ہیں، لیکن ان میں بھی درجے ہیں۔ وہی بتانا چاہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے، میرا اور آپ کا مسلک کیا ہے۔ ہمارا مسلک یہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ سب سے افضل جو ہے نا صحابہ کرام میں وہ خلفائے راشدین ہیں۔ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم یہ افضل ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ جنہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، اور وہاں سے وہ پہلا معرکہ جو آیا تھا اسلام کا، غزوہ بدر، ان کا نام آتا ہے۔ اور یہ 313 یہ حضرت خلفائے راشدین کے ادوار کے اندر ہر کسی کے مقام کے اندر